अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज दुआ ज़हरा के बारे में आपको कुछ और इंकशाफात जो हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जिस दिन से ये केस मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, असल में ये केस अब बनता नहीं था क्योंकि एक लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज़ के लिए आप लोगों को इतना पागल बनाया कि एक वक्त ये आ गया है कि सच्ची खबर को सच्चा नहीं समझा जा रहा और झूठी खबर को जो है वो सच माना जा रहा है। कई यूट्यूबर्स के साथ मेरी पर्सनली बात भी हुई है और उनसे मैंने पूछा भी है कि आप लोग इस तरह के झूठे जो बातें हैं वो क्यों फैला रहे हैं, तो वो मुझे साफ कह रहे हैं हम व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे से बहस कर रहे हैं, वो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। देखिए, अखलाकी तौर पे ये बात बिल्कुल सच है कि एक छोटी लड़की, छोटी उम्र की लड़की जो है उसको नहीं भागना चाहिए। इखलाकी तौर पे तो ये भी होना चाहिए कि माँ बाप का कंट्रोल होना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। इखलाकी तौर पे ये भी होना चाहिए कि ज़हीर के पास जब वो चली गई थी तो उसके वालिदैन को उसे वापस कर देना चाहिए था। ये इखलाकियात की बात है। लेकिन जब आप कानून की बात करते हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि थोड़ा सा यहाँ से सोचें, और वो ये सोचें, अगर ये केस वाकई ही अगवा का होता, अगर ये केस वाकई ब्लैकमेलिंग का होता, अगर ये केस वाकई डार्क वेब या इस तरह की कुछ वेबसाइट्स के साथ जाकर इसके ताने बाने मिलते, तो सोचिए, पॉइंट नंबर 1 ये सोचिए कि ज़हीर की जो वालदा हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस इस्तेमाल करती हैं, वहाँ अंदर रहती हैं वो, क्योंकि उनके वालिद जो ज़हीर के हैं वो भी वहाँ नौकरी करते रहे हैं। सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी उनको वहाँ से निकाल देती, लेकिन वो आज भी वहाँ रह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो टेलीविज़न का बयानिया और सोशल मीडिया का बयानिया डिफरेंट ना होता। ये सिर्फ सोशल मीडिया के लोग हैं जो आपको पागल बना रहे हैं, अदरवाइज तो टेलीविज़न पे कई शोज़ अब तक हो चुके होते, क्योंकि टीआरपी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल था कि एक लड़की जब उनके मुताबिक अगवा हुई है तो पहले ही दिन आपने देखा कि टेलीविज़न शोज़ पे मौलानाओं को बिठाकर बड़े बड़े लोगों ने अपने शोज़ किए। तो ये कैसे पॉसिबल था कि अब अगर उसे डार्क वेब से जोड़ा जाता या अब उसको इस तरह की चीज़ों से जोड़ा जाता तो उसको ना बताया जाता। आज हमारे साथ फिर से राय खुरम साहब मौजूद हैं जो कि दुआ के वकील हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो प्रोपोगंडा हो रहा है और जो हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे आपको एक इब्लीस और शैतान के तौर पे पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने जो कहा कि वो वॉक इन क्लाइंट नहीं थे, और कहा ये जा रहा है कि आप जो हैं सारे सरगना हैं इस चीज़ के, उस गैंग को चलाने वाले। क्या कहेंगे आप? और इस तरह के यूट्यूबर्स के लिए क्या करना चाहते हैं अब आप आगे? जी सुनहरा, जिस तरह के ये यूट्यूबर्स जिसमें मारिया अली, कोई सप्तैन है, कोई इस तरह के जो भी मुझे इसमें केस की बाबत, दुआ ज़हरा की बाबत मलाइन कर रहे हैं या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और इसके बारे में गैंग में और डार्क वेब के बारे में कहा जा रहा है, इन सब को इस चीज़ का अदराक नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। और मेरा इन तमाम चीज़ों के साथ, इन प्रोपेगेंडे के साथ, गैंग के साथ और ये डार्क वेब जो कि मैं तो ख़ुद भी नहीं जानता कि ये कैसे लिंक होती है, और इनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये सारे लोग अपनी रेटिंग के लिए और अपनी कमाई के लिए ये सारे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ के पलंदे हैं। और जहाँ तक बात है कि इनके ख़िलाफ़ क्या करना है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मैं एक पटिशन तैयार कर रहा हूँ जिसमें जो कि एफआईए में भी जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट से रजू करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जितने लोग भी मेरे ख़िलाफ़ ये जो मेलाइन कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैंने किस तरह सरअंजाम देनी है। इनके ख़िलाफ़ मैं पटिशन करूँगा, एफआईए में भी जा रहा हूँ और लाहौर हाई कोर्ट में भी पटिशन कर रहा हूँ, और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ डैमेजेस के सूट भी मैं फ़ाइल करूँगा लाहौर में, ताकि इनको समझ आ जाए और इनको पता चल जाए कि ये किस तरह किसी को मलाइन किया जाता है और किस तरह दूसरों के ख़िलाफ़ झूठा पलंदा तैयार किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। जी, तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं वो। अब बात कर लेते हैं, एक लड़की है, उसको मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन हम तक ये एक खबर पहुंची है कि उनकी दुआ की जो गली है, अगर आपने देखी हो, जिस गली में वो रहती है, बड़ी कंजस्टेड सी गली है, और वहाँ पर सिर्फ एक घर ऐसा है जो पुराने रहने वाले हैं, या दुआ की नानी का घर है या एक और घर है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वहाँ पर किराए पर रहने के लिए आते और जाते रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं और आकर वहाँ रहते हैं।
ایک لڑکی سامنے آئی ہے جس نے ایک یوٹیوبر سے رابطہ کیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے وہاں دعا کے ہمسائے تھے اور وہ میری دوست تھی اور وہ میرے سے کیا باتیں شیئر کرتی تھی، ذرا آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے معاملات بہت اچھے تھے. ہم لوگ 6 ماہ پہلے 9 سال ہو رہے ہیں. تو وہ میری بہت اچھی فرینڈ تھی. تو وہ میرے گھر آتی جاتی تھی. تو وہ موبائل بہت یوز کرتی تھی. میں اس کو منع کرتی تھی کہ دعا زہرا موبائل زیادہ یوز نہ کرو. تو وہ کہتی تھی آپ کو کیا پتہ، موبائل بہت اچھی چیز ہے. وہ یہ میں کہتی تھی تم کرتی کیا ہو موبائل میں؟ وہ کہتی تھی کہ میں گیم کھیلتی ہوں. تو میں بات کرتی ہوں، گیم کھیلتی ہوں. میں جب تک موبائل یوز نہ کروں یا بات نہ کروں مجھے نا سکون نہیں آتا. تو میں کہتی تھی تمہارے ماما پاپا کو پتہ ہے؟ کہتی نہیں، میں چھپ چھپ کے موبائل یوز کرتی ہوں. تو اس دن میں نے اچھا جناب، یہ آپ لوگوں نے سن لیا. اب میں بات کرتی ہوں، ایک اور یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ایک پراپر دعا زہرا کی گلی میں جا کر، ان کی اسٹریٹ میں جا کر انٹرویو کیا اور میرے لیے ایک انتہائی اچنبے کی بات ہے جس میں نے 2 پوائنٹس نوٹ کیے. 2 پوائنٹس میں نے اس لیے نوٹ کیے تھے کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ پوائنٹس کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ دعا کی والدہ نے کہا میری بیٹی کچرا پھینکنے کے لیے گئی تھی اور میں سو گئی، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دروازہ جو ہے وہ اندر سے کھلا ہے، گھر کے اندر سے دروازہ کھلا ہے اور دعا جو ہے وہ غائب ہے. اور اس کے بعد مجھے کافی دیر کے بعد پتہ چلا کہ دعا تو اغوا ہو چکی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کوئی کسی کو اغوا کرتا ہے نا، وہ گھر کے باہر سے کنڈی کھولتا ہے. اگر کوئی اندر سے کنڈی کھول کے گیا ہے، اندر سے دروازہ باہر کی طرف کھلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر والا شخص اپنی مرضی سے باہر گیا ہے. بہرحال اس چیز میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو آپ لوگوں کو لوگ بنا کر پاگل کر رہے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں، اللہ معاف کرے مجھے تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ کی اپنی بیٹی بھاگ جائے. یعنی آپ لوگ سینٹیمنٹس میں اس حد تک بہہ جاتے ہیں کہ آپ قانون کو نہیں سمجھتے. دیکھیں، میں بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ ایک لڑکی جس کی عمر 14، 16 یا 18 سال ہو اور وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر سے بھاگ جائے یا وہ اغوا ہو جائے یا وہ کہیں ملے تو وہ واپس اپنے والدین کے پاس نہ آئے. یہ اخلاقی طور پہ آپ لوگ بات کریں، سماجی طور پہ بات کریں، لیکن اگر آپ قانون کی بات کریں تو ایک لڑکی جو کہ ایج آف پیوبرٹی حاصل کر چکی ہو. اب دیکھیں، ایک ہی یوٹیوبرز نے نا رٹا لگایا ہوا ہے کہ وہ تو 18 سال کی نہیں تھی، وہ بالغ نہیں تھی. ایسے پاگل یوٹیوبرز کو میں کتنی دفعہ بتاؤں کہ جو ہمارا قانون ہے اس میں 18 سال نہیں ہے، اس میں 16 سال ہے. اور اگر وہ لڑکی 16 سال سے کم ہو لیکن ایج آف پیوبرٹی حاصل کر چکی ہو، یعنی کہ اس کا سائیکل سٹارٹ ہو چکا ہو، تو اس کو بالغ تصور کیا جاتا ہے. لیکن پھر وہی روز کا رنڈی رونا، روز کی وہی کہانی، روز وہی آ کر باتیں کرنا. اچھا، اب ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ وہ لڑکا جس نے دعا کو کچرا پھینکتے ہوئے دیکھا تھا. اچھا، یہاں پر کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا سرغنہ تھا، کوئی گینگ تھا، کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی گلی کے اندر جو ہے وہ کیمراز ہونے کے باوجود بھی کیمراز میں وہ کیپچر کیوں نہیں ہو پائی. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ اس لیے کیپچر نہیں ہو پائی کہ ان کی گلی جو ہے وہ بالکل وائڈ نہیں ہے، بہت تنگ گلی ہے، اور لوگوں کے گھروں کی جو چھتیں ہیں اس کے اوپر سے جو گیلریز ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے نیچے سے جب لڑکی گزر کے جائے گی تو وہ کیمرے میں کیپچر نہیں ہو پائے گی. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی گلی کے اندر کیمراز نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ گلی سے باہر نکلنے کے بعد ایک کلینک تھا اور کوئی ڈینٹل کلینک تھا. اس کلینک کے باہر جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا تھا، لیکن اس کیمرے کی رینج جو ہے وہ اس گلی سے کافی دور تھی، اس وجہ سے اس کا ویڈیو نہیں آ سکا. ایک اور بڑا اہم پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جو ان کے گھر کے سامنے، یعنی دعا زہرا کے گھر کے بالکل سامنے رہتی ہیں، اپوزٹ رہتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دعا میرے سامنے پیدا ہوئی. اور وہ کیا بیان دے رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دعا کے گھر آتے جاتے تھے لیکن ان کی والدہ سے صرف ہماری ملاقات ہوتی تھی، بچوں کو پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں یا بات چیت کریں. اگر بچے آتے بھی تھے تو صرف سلام کر کے چلے جاتے تھے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ دعا نے کیا کہا تھا. دعا نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول بہت کنجسٹڈ تھا جس کی وجہ سے میں بہت تنگ آ کے وہاں سے بھاگی. میں دعا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں کہ پوائنٹ سے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کسی کے بیان سے ان باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے. پھر وہ خاتون یہ بھی کہتی ہیں کہ میرے سامنے دیکھیں، کوئی بچہ کسی کے سامنے پیدا ہوا ہو، سامنے رہتا ہو، وہ آتا جاتا ہو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو اجازت نہیں تھی نیچے اتر کے آنے کی یا ہمارے گھر تک آنے کی. جیسے کہ اس ہوسٹ نے پوچھا کہ وہ کوئی سالن وغیرہ بھی آپ کے گھر لے کے آتی جاتی تھی، جیسے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں چیزیں بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بیٹی نہیں آتی تھی، ان کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اوپر رہتی تھی اور ہر وقت جو ہے وہ اس کے مطابق، دعا کے مطابق اس کو پابندی لگتی تھی، اس کو وہ کیئر جو ہے وہ پابندی لگتی تھی. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دعا نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ اس کے والد جو ہیں وہ
انٹرنیٹ پہ کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سارا دن گھر پہ رہتے تھے اور مجھے بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی. یہاں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ وہی بات نکلی کہ اس کے والد جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ہی کام کرتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کے ہاتھ میں ہر وقت ٹیب ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں. ہاں، وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو فون یوز نہیں کرتی تھی، اس کی والدہ نے یہ بھی بیان دے دیا ہے کہ اس کی والدہ کا فون وہ اکثر یوز کیا کرتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ والدین کی بھی نیگلیجنس ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کے اوپر نظر نہیں رکھی یا اس کی تربیت میں کوئی کمی رکھی، جو اسے اس حد تک محسوس ہوا کہ وہ پیار جو اسے گھر میں نہیں مل رہا تھا، جو اس نے باہر ڈھونڈا. جو کہ ایسا نہیں ہے، میں مانتی ہوں کہ پیرنٹس سے زیادہ پیار جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اس طرح کی شادیوں کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. 3-4 مہینے سے زیادہ یہ لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ بعد میں غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، تو پھر بعد میں جو ہے وہ اس طرح کی لڑکیاں واپس اپنے گھروں کو رجوع کرتی ہیں. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اگر نکاح کر چکی ہے اور اوپر سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات بنا چکی ہے، تو اس کے بعد اگر اس کے والد اس کو واپس بھی بلا لیں گے، تو اگر وہ اس لڑکے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اپنے داماد کے طور پہ، تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. کل کو کون رشتہ دے گا ان کی بیٹی کو؟ کیونکہ وہ لڑکی جس کو آپ اور ہم جیسے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ وائرل کر دیا ہوا ہے، جس کی شکل سے پوری دنیا واقف ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کے حقائق. جو بھی اب آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے. آپ کی تنقید میرے سر آنکھوں پر، لیکن حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.